آج ایک اور حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاری قرآن کے بارے میں فرمایا، اقرأ ورقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قاری قرآن، جو قرآن مجید کا قاری ہے، اس کے بارے میں حساب اور کتاب کے بعد جنت میں جب داخل ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاری قرآن سے کہے جائیں گے کہ اقرأ ورقی، پڑھ، اور یہ جو جنت کے جو درجے ہے اس پہ آپ چڑھتے جا۔ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، آپ ترتیل سے پڑھو جس طریقے سے آپ دنیا میں ترتیل سے پڑھتے تھے۔ ترتیل قراء حضرات جانتے ہیں، ترتیل قرآن کریم تجوید کے ساتھ بغیر تکلف سے پڑھنے کو ترتیل کہا جاتے ہیں۔ یعنی ترتیل قرآن کریم تجوید کے ساتھ جو اپنے مخارج صحیح طریقے سے ادا کرنے کے نام ترتیل ہے، اور بغیر تکلف کے، ایک تو جبراً اپنے آپ کو قاری بنانا ہے یہ نہ، بلکہ بغیر تکلف سے ادا کرنے کو ترتیل کہا جاتے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ مَنزَلَتِكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، آپ کے جو مرتبہ ہے اور آپ کی جو گر ہے، آخری آیہ جب آپ ختم کر لیتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں وہی ہے۔ تو اگر ایک بندہ کے 10 آیات یاد ہے تو 10 منزلت ہے، جس کو 50 یاد ہے تو 5 منزلت ہے، جس کو 100 یاد ہے تو جس کو 6000 یاد ہے، تو یہ ہر بندہ کے بس کے مطابق اس کو وہ منزلت ملے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عند آخر آیت تقرؤها، جو آیت آپ آخری پڑھ لیتے ہیں وہی آپ کے منزلت ہے۔ تو لہٰذا دنیا کے جو آبادی ہے اور دنیا کے جو نظام ہے یہ موقوف ہے قرآن کریم اور حدیث پر۔ جب تک اس قرآن اور حدیث کے درس و تدریس اور تعلیم اور تعلم شروع ہے اس وقت یہ دنیا آباد ہوگا۔ یعنی اس سے قرآن کریم کہ تعلیم اور تعلم پر یہ وجودی دنیا موقوف ہے۔ جب تک یہ باقی ہو تو اس وقت تک یہ دنیا باقی ہوگی۔ جب یہ ختم ہو جائے اور اس کا تعلیم اور تعلم ختم ہو جائے تو رب العالمین ویسے ڈانچوں کو اور جسم کو آباد کاری کے لیے دنیا پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ تو فضائل ہے۔ دوسرا جو قرآن کریم کی ابتدا میں نے جو بیان کیا تھا کہ ابتدا میں چند چیزوں کی ضرورت ہے، ایک فضیلت القرآن، اور نمبر 2 آداب القرآن، اور نمبر 3 اوصاف اہل القرآن۔ تو آدابوں میں سے ایک تو یہ ادب ہے کہ جو چیز آپ پڑھ لیتے ہیں وہ یاد کرنی چاہیے، اس کے اہتمام کرنے چاہیے، اس کے لیے باقاعدہ پین اور کاپی کے انتظام بھی کرنے چاہیے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ یہ علم ایک شکار ہے اور کتابت اس کے لیے ایک جال ہے۔ یعنی جو بندہ لکھتے ہیں اور وہ محفوظ کر لیتے ہیں تو گویا کہ اس نے شکار کو قابو کر لیا۔ العلم صید والکتابۃ حبس، یعنی یہ جو علم ہے یہ ایک شکار ہے، اور اس شکار کو قابو کرنے کے لیے یہ کتابت ہے۔ لہٰذا یاد بھی کرنی چاہیے اور لکھنا بھی چاہیے۔ اور دوسرا اس علم کی آداب میں سے عمل کرنا ہے۔
جو چیز آپ نے یاد کی اس پر عمل کرنا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے آپ انتظار کریں کہ جب میں فارغ ہو تب میں عمل کروں گا۔ کیا آپ کے پاس یہ گارنٹی ہے کہ فراغت کے بعد آپ کو زندگی مل جاتی؟ لہذا جو بندہ جو چیز سیکھ لیتے ہیں تو یہ اپنے عمل میں لانی ہے، جو چیز سمجھ میں آ جاتی ہے اس پہ عمل میں لانی ہے۔ ورنہ جو بندہ علم حاصل کر لیتے اور عمل نہیں کر لیتے تو یہ ہو سکتے کہ رب العالمین کی طرف سے اسی بندے کے دل پر وہ مہر لگ جائے، پھر توفیق بھی نہیں ملتے ہیں۔ لہذا جو چیز آپ کے سمجھ میں آ جاتے ہیں تو یہ عمل میں لانے چاہیے۔ جو بندہ اپنے معمول بنا لیتے تو پورا زندگی پھر اس کا بہتر بن جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے فراغت کے بعد بھی آپ کو موقع نہ ملے۔ جو بندہ اس وقت سے عمل نہیں شروع کر لیتے تو بعد میں بھی توفیق رب العالمین کی طرف سے نہیں ملتے ہیں۔ اور تیسرا، یہ قرآن اور حدیث یہ ذریعہ ہے ایمان اور یقین اور تقوی کے، کہ اس کے ذریعے سے ایمان بھی آ سکتے ہیں، اس کی وجہ سے ایمان بڑھتی بھی ہے، اس کی وجہ سے یقین بھی آ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے تقویت بھی آ جاتے ہیں۔ لہذا تقوی کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی آپ تقوی اختیار کر۔ تو تقوی کا انتہا نہیں ہے، کیونکہ اگر انتہا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں فرماتے کہ اے نبی آپ تقوی اختیار کریں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بھی کمال درجے تک، یعنی جو تقوی تھے وہ اس پر اس نے وہ قابو نہیں پایا۔ اسی طرح ہدایت کی بھی انتہا نہیں ہے، پیغمبر کو بھی یہ حکم ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور ہمیں بھی یہ حکم ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو ہدایت کا بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اسی طرح ایمان کی بھی، اہل ایمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان لاؤ، تو مطلب یہ ہے کہ اس چیز میں پختگی پیدا کرنی ہے، اور اس کے لیے پختگی یہ سب سے جو بڑا سبب ہے قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کی وجہ سے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ لہذا قرآن کریم یہ ذریعہ ہی ایمان کی، اور اس کے بعد مجاہدہ کرنا ہے، یعنی جو بندہ جو اوقات گزار لیتے ہیں تو یہ بعد میں زندگی میں بھی ایسی گزارنی چاہیے۔ یعنی آپ جتنی دن مدرسے میں ہیں تو یہ مدرسے کے جو نظام ہے یہ آپ کے لیے پورا زندگی کا ایک سبق ہے۔ جیسے مدرسے میں آپ پابند ہیں نماز کے، تو یہاں سے گھر جا کر کے وہاں پر بھی نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ یہاں پر جب آپ جھوٹ اور اسی طرح غیبت اور حسد ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا، تو اسی طرح وہاں پر بھی ہے۔ جس طرح یہاں پر آدابوں کی خیال کرنی ہے تو یہاں سے جا کر اپنے گاؤں میں بھی، اپنے علاقے میں بھی ان آدابوں کے خیال کرنی چاہیے۔ لہذا قرآن کریم ہر وقت پڑھنے چاہیے، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں سوچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی یہ مسئلہ ٹھیک ہوگا یا غلط ہے، نہیں۔ قرآن اور حدیث جب بندہ دیکھتے ہیں تو یہ عمل کے لحاظ سے دیکھنا ہے۔ قرآن اور حدیث میں جب آپ نظر کر لیتے ہیں تو عمل کی نظر سے دیکھو، ہاں باقی جو کتابیں ہیں وہ تنقید کی نظر سے دیکھو، جو ٹھیک الفاظ ٹھیک ہے تو وہ اس پر عمل کرو، جو چیز ٹھیک نہیں ہے اس پر عمل نہ کرو۔ لیکن قرآن اور حدیث میں جب آپ جو بھی چیز آپ کے سامنے آ جاتے ہیں تو اس پر آپ عمل کرو۔ اس میں اتباع کی ضرورت ہے، اس میں تنقید کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث یہ عمل کی چیز ہے، لہٰذا جب بھی بندہ قرآن اور حدیث میں بیٹھ جاتے ہیں تو ذہن کو صاف کرنے چاہیے، ذہن کو بالکل صاف کرنے چاہیے۔ اس سے جو چیز آپ کے ذہن میں ہے وہ اتار دیں، بلکہ قرآن اور حدیث کے سامنے بندہ خالی ذہن بیٹھ کر کے بیٹھنا ہے، یعنی آپ پر کوئی مسلک غالب نہ ہو،
آپ پر کوئی جماعت غالب نہ ہو، آپ پر کوئی اور چیز غالب نہ ہو، قرآن اور حدیث جس چیز کی طرف آپ کو توجہ دیتے اس پر عمل کرو، کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا نا کہ آپ یہ گروہ بندی سے اپنے آپ کو بچائی۔ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آپ اللہ و اللہ کے رسول کی بات مانو، کسی اور کی بات نہ مانو۔ اللہ و اللہ کے رسول کے مقابلے میں کسی اور کی جو بات آ جاتے چھوڑنا ہے۔ لہٰذا جب آپ قرآن اور حدیث کے سامنے بیٹھتے ہیں تو خالی ذہن ہو کر وہ بیٹھنا ہے، اس میں کوئی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل اس پہ